اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے یہ بھی توحید کا ایک اہم شعبہ ہے، اور یہ جب اہم شعبہ ہے توحید کا تو پھر یہ خوف واجب ہے اور فرض ہے، اور غیر اللہ کا خوف جو ہے وہ حرام ہے۔ تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے اور غیر اللہ سے نہ ڈرا جائے۔ محبت کی طرح خوف کی بھی اقسام ہے۔ ایک قسم ہے اللہ تعالیٰ کا خوف جو کہ توحید کا اہم شعبہ ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہو اور اسی خوف کی اساس پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو اور اس کی نافرمانی سے گریز ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اساس اللہ کا خوف ہو کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اساس اللہ کا خوف ہو، ایسا نہ ہو کہ میں جب کل مروں تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب قبر میں پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کہ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دے۔ یہ خوف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور توحید کا اہم ترین شعبہ ہے۔ اس کا خوف دل میں جاگزیں رہے، اور اس معنی میں کسی کا خوف دل میں نہ ہو، یہ توحید ہے۔ اگر اس قسم کا خوف آپ نے کسی اور سے رکھا کہ فلاں قبر والا مجھے پکڑ نہ لے، فلاں کی مجھے مار نہ پڑ جائے، یہ خوف شرک ہے، یعنی شرک اکبر ہے۔ جن معانی میں اللہ رب العزت کا خوف رکھنا ضروری ہے اور پیدا کرنا ضروری ہے، اور وہ خوف مستقل دل میں موجود رہے، ان معانی میں غیر اللہ کا خوف جو ہے وہ شرک اکبر ہے، یعنی وہ توحید کا شعبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خالص خوف، اور یہ جو ہے شرک اکبر قرار پائے گا اگر آپ بعین انہی معانی میں غیر اللہ کا خوف رکھیں۔ تو اس لیے محبت کے ساتھ خوف کا باب ہے تاکہ دونوں چیزیں توحید کے نقطہ نظر سے واضح ہو جائیں۔ اور طبعاً جس طرح ایک محبت فطری ہوتی ہے تو خوف بھی بعض اوقات طبعی اور فطری ہوتا ہے، اس کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا، وہ طبعاً بندے میں ہوتا ہے، جیسے کسی زہریلی جانور کا خوف، سانپ کا خوف، شیر کا خوف، بچھو کا خوف، یا کسی اور بڑے شخص کا ایسا خوف جو ان حدود کو نہ پہنچے جن حدود میں اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ فرض ہے۔ حاکم سزا دے سکتا ہے، آپ نے اشارہ کاٹا جیل ہو سکتی، یہ ایک طبعی خوف ہے، یہ شریعت سے روکتی نہیں ہے۔ تو خوف بھی توحید کا اہم شعبہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے خوف کا حکم دیا۔ یحذرکم اللہ نفسہ، تمہیں اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے اپنے نفس سے، اور اس کا خوف اپنے اندر پیدا کر لو۔ اور یہ پہلی قرآن کی آیت، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے، تمہیں ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے۔ یخوف باب تفعیل ہے یہ طلباء کے لیے، اور اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، ایک مفعول محذوف ہے، یخوفکم ضمیر مخاطب مفعول اول ہے، اور اولیاء مفعول ثانی۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے، فلا تخافوہم، مت ڈرو ان سے۔ یہ لا برائے نہیں، اور نہیں میں ایک حکم کا پہلو ہے، اللہ تعالیٰ آرڈر کر رہا ہے کہ ان سے مت ڈرو۔ وخافون، یہ امر کا صیغہ، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمن، اگر تم مومن۔ اس کا معنی خوف، اللہ کا خوف، یہ ایمان کا اصل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، جو شیطان کے اولیاء ہیں، اور شیطان جن کی عبادت، جن کا خوف تمہارے دل میں ڈالتا ہے، تو ان سے مت ڈرو، ورنہ یہ توحید میں شراکت ہوگی۔
تو وہ امور جن امور میں اللہ تعالیٰ کا خوف ضروری اور فرض ہے، ان امور میں غیر اللہ کا خوف جو ہے یہ شرک اکبر ہوگا۔ یہ نقطہ واضح کرنے کے لیے یہ باب قائم ہوا، لہذا ہمارے دل میں ان معانی میں صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، کسی اور کا خوف نہ ہو، اور باقی ایسے امور جن میں غیر کا خوف ایک طبعی امر ہے تو اس میں شریعت نے منع نہیں کیا، روکا نہیں، وہ ایک فطرت اور طبیعت کی بات ہے۔ لیکن جن امور میں اللہ تعالیٰ کا خوف فرض ہے ان میں اللہ ہی کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔